پارہ نمبر 21 کا دوسرا ربع سورہ روم کی آیت نمبر 28 سے 60 تک اور سورہ لقمان کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 14 تک ہے۔ یہاں سب سے پہلے شرک کی تردید میں ایک مثال دی جا رہی ہے۔ ضرب لکم مثلا من انفسکم هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فی ما رزقناکم فانتم فیہ سواء تخافونہم کخیفتکم انفسکم کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں خود تمہاری اپنی ہی ذات سے ایک مثال دیتا ہے۔ کیا تمہارے ان غلاموں میں سے جو تمہاری ملکیت میں ہیں کچھ غلام ایسے بھی ہیں جو ہمارے دیے ہوئے مال و دولت میں تمہارے ساتھ برابر کے شریک ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو میں نے تمہیں مال و دولت دیا ہے، جو بھی نعمتیں دی ہیں، اس میں بالکل برابر کے وہ تمہارے شریک ہیں۔ ایسا ہے کیا؟ اور تم ان سے اسی طرح ڈرتے ہو جس طرح آپ اس میں اپنے ہمسروں سے ڈرتے ہو۔ یہاں مثال کے ذریعے یہی بات جو ہے وہ واضح کی جا رہی ہے کہ اختیار اور ملکیت میں تو ہم اپنے غلاموں کو کبھی بھی برابری نہیں دیتے۔ یعنی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہماری 2 گاڑیاں ہوں، 2 گھر ہوں، ہم اپنے غلام سے کہیں کہ ٹھیک ہے ایک گاڑی اور ایک گھر تم لے لو۔ تو کہا جا رہا ہے جب ہم دنیا میں ایسا نہیں کرتے تو اللہ کیسے اپنے اختیار اور ملکیت میں ہمارے ٹھہرائے ہوئے معبودوں کو شریک کر سکتا ہے، یعنی برابری دے سکتا ہے، جبکہ ساری کی ساری ملکیت اور اختیار صرف اللہ کا ہوتا ہے۔ مشرکین مکہ اللہ کو بڑا اور اپنے بتوں کو، اپنے معبودوں کو چھوٹا معبود کہتے تھے۔ کہا جا رہا ہے یہ گھڑے ہوئے معبود نہ خالق ہیں، نہ مالک ہیں، نہ رازق ہیں، پھر اللہ کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس طرح ہم آیات کھول کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، مگر یہ ظالم بے سمجھے بوجھے اپنے خیالات کے پیچھے چل رہے ہیں، یعنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ اب کون اس شخص کو راستہ دکھا سکتا ہے، یعنی ہدایت پر چلا سکتا ہے جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہو؟ کیونکہ اللہ تو دلوں کو جانتا ہے، اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص ہدایت پانا ہی نہیں چاہتا، اس کے اندر کوئی طلب، کوئی خواہش نہیں ہے، اور اس کو 70 بار موقع دیا جائے تو بھی یہ ہر دفعہ ایسا ہی رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسے لوگوں کا تو کوئی بھی مددگار نہیں ہو سکتا۔ اہم آیات جو ہیں وہ آ رہی ہیں، دین کی اصل جو روح اور جو جڑ ہے، جو بنیاد ہے وہ بتائی جا رہی ہے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا۔ بس اے نبی اور نبی کے پیروکاروں یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین یعنی دین اسلام کی طرف سیدھا کر لو، یعنی یکسو ہو کر اپنا رخ سیدھا رکھو اللہ کے دین کے لیے، اور دین کی طرف جم جاؤ، قائم ہو جاؤ۔ یہاں ایک مسلمان کو کہا جا رہا ہے کہ سنجیدہ ہو جاؤ، یعنی قرآن کے لیے سنجیدہ ہو جاؤ، یکسو ہو جاؤ، اسے تھام لو، اس کے ساتھ جہاداں کبیرہ کرو۔ اب یہ دین تمہاری انفرادی اور اجتماعی زندگی کے معاملات میں، تمہارے طور طریقوں میں، تمہارے اخلاق میں، تمہاری عادات میں نظر آنا چاہیے۔ اسے اپنی ذات پر بھی نافذ کرو اور معاشرے میں بھی ایک عملی نمونہ بنو اور انہیں تلقین بھی کرو۔ اسی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے اس فطرت پر جس پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے قائم ہو جاؤ۔ اللہ کی بنائی ہوئی ساخت بدلی نہیں جا سکتی، یہی بالکل راست اور درست دین ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا بندہ بنایا ہے اور اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ ساخت کہا جا رہا ہے کسی کے بدلنے سے بدلی نہیں جا سکتی، لہٰذا یہاں یہی کہا جا رہا ہے کہ شرک نہ کیا جائے، یہی بالکل راست اور درست دین ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔
منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، قائم ہو جاؤ اس بات پر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے اور ڈرو اس سے اور نماز قائم کرو اور نہ ہو جاؤ ان مشرکین میں سے جنہوں نے اپنا اپنا دین الگ بنا لیا ہے، یعنی جو فرقوں میں بٹ گئے ہیں، کوئی اللہ کو پکارتا ہے، کوئی پیروں کو اور اپنے معبودوں کو پکارتا ہے، ان کی پیروی کرتا ہے، ان کی بات مانتا ہے اور قرآن و سنت کے خلاف سب کچھ کرتا ہے۔ اور فرقوں میں بٹنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ انسان نے قرآن و سنت کو چھوڑ دیا ہے اور گروہوں میں وہ بٹ گئے ہیں، ہر ایک گروہ کے پاس جو کچھ ہے اسی میں وہ مگن ہے، یعنی دین میں تفریق ہوتی ہے، بگاڑ آتا ہے جب ہر ایک اپنی پسند کا دین بنا لیتا ہے۔ کوئی گروہ کہتا ہے قرآن ہی کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں، اور کوئی کہتا ہے قرآن کی ضرورت نہیں، ان کے پیروں کے بزرگوں کے جو طور طریقے ہیں ان پر چلنا ہی کافی ہے۔ کہا جا رہا ہے لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتے ہیں، پھر جب وہ اپنی رحمت کا مزہ انہیں چکھا دیتا ہے، یعنی ان کی تکلیف دور کر دیتا ہے، تو یکایک ان میں سے کچھ لوگ شرک کرنے لگتے ہیں، یعنی جب بھنور میں ڈوبنے لگتی ہے ان کی کشتی تو اللہ کو پکارتے ہیں، معبودوں کو بھول جاتے ہیں، جب اللہ پار لگا دیتا ہے تو جا کر سجدے کرتے ہیں اپنے پیروں یا قبر والوں کے سامنے، اور وہاں پہ چڑھاوے بھی چڑھاتے ہیں، دیگے بھی پکاتے ہیں، قربانیاں بھی کرتے ہیں اور انہی کو سارا کریڈٹ دیتے ہیں۔ کہا جا رہا ہے ایسا شرک کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ہمارے کیے ہوئے احسان کی ناشکری کریں۔ اچھا مزے کر لو، عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا، یعنی موت کے وقت ہی پتہ چل جائے گا جب فرشتے تمہیں درے ماریں گے، کیا ہم نے کوئی سند اور دلیل ان پر نازل کی تھی؟ یعنی تم جو شرک کرتے ہو کیا اس کے حق میں کوئی آسمانی کتاب میں کچھ نازل ہوا تھا جو شہادت دیتی ہو اس شرک کی صداقت پر جو کہ یہ کر رہے ہیں؟ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، جب ان لوگوں کو رحمت کا ذائقہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر پھول جاتے ہیں، یعنی خود کو بڑا نیک سمجھنے لگتے ہیں، اور جب ان کے اپنے کیے کرتوتوں سے ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یکایک وہ مایوس ہونے لگتے ہیں۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ ہی رزق کشادہ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے، یعنی کم کر دیتا ہے، تھوڑا دیتا ہے جس کا چاہتا ہے۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، یعنی ایمان لانے والے اللہ کی تقسیم پر راضی رہتے ہیں۔ بس اے مومن، رشتہ دار کو اس کا حق دے اور مسکین و مسافر کو اس کا حق دے، یہ طریقہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ یہاں یہی کہا جا رہا ہے کہ دوسروں کا حق سمجھ کر اور اپنا فرض سمجھ کر دینا چاہیے، کسی پر کوئی احسان نہیں ہے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے دینا چاہیے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ اب سود کے بارے میں آنے والا پہلا حکم ہے، جو سود تم دیتے ہو، وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، جو بھی سود تم دیتے ہو تاکہ لوگوں کے بالوں میں شامل ہو کر وہ بڑھ جائے، یعنی اس مزید اضافہ ہو جائے، اللہ کے نزدیک وہ نہیں بڑھتا، یعنی اس میں برکت نہیں ہوتی۔ اور جو زکوٰۃ تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس ارادے سے دیتے ہو، اسی کے دینے والے در حقیقت اپنا مال بڑھاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرماتا ہے، اور اجر جو ہے وہ 10 گنا 70 گنا یا احد کے پہاڑ کے برابر بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی کام بھی کرتا ہو؟ یعنی یہ منات، عزا، لات، کیا یہ کام کرتے ہیں؟ پاک ہے وہ اور بہت بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ خشکی اور تری میں
فساد برپا ہو گیا ہے لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے، تاکہ مزہ چکھائے ان کو ان کے باز ابال کا، شاید کہ وہ باز آئے۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الَّذِینَ مِن قَبْلُ، اے نبی ان سے کہو کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو پہلے گزرے ہوئے لوگوں کا کیا انجام ہوا، یعنی جو تم سے پہلے ہلاک کر دیے گئے نافرمان اقوام کا ذکر ہے، یعنی تم ان کے کھنڈرات سے گزرتے ہو، دیکھو کس حال کو پہنچے، ان میں سے اکثر مشرک ہی تھے۔ پس اے نبی اپنا رخ مضبوطی کے ساتھ جما دو اس دین راست کی سمت میں، اس سے پہلے کہ وہ دن یعنی قیامت کا دن آئے جس کے ٹل جانے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اور اس دن لوگ پھٹ کر ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے، یعنی تقسیم ہو جائیں گے، اچھے الگ ہو جائیں گے، بد الگ ہو جائیں گے۔ جس نے کفر کیا ہے اس کے کفر کا وبال اسی پر ہوگا، اور جن لوگوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ اپنے ہی لیے فلاح کا، کامیابی کا راستہ صاف کر رہے ہیں، یعنی ہموار کر رہے ہیں، تاکہ اللہ ایمان لانے والوں اور عمل صالح کرنے والوں کو اپنے فضل سے جزا دے۔ یقیناً وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے بشارت دینے کے لیے اور تمہیں اپنی رحمت سے بہرہ مند کرنے کے لیے، اور اس غرض کے لیے کہ کشتیاں اس کے حکم سے چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو، یعنی ہواؤں کے بہت سے فائدے ہیں۔ کہا جا رہا ہے ہوائیں نظر نہیں آتی لیکن ان کے چلنے کا مقصد ہوتا ہے بادلوں کو ادھر سے ادھر دھکیلتی ہیں، بارش انہی کی وجہ سے ہوتی ہے، اور پھر بارش کی وجہ سے رزق اگتا ہے۔ کہا جا رہا ہے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے تم سے پہلے رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور وہ ان کے پاس روشن نشانیاں یعنی معجزات اور واضح تعلیمات لے کر آئے، پھر جنہوں نے جرم کیا ان سے ہم نے انتقام لیا، اور ہم پر یہ حق تھا، یعنی یہ تو ہمارے ذمہ تھا کہ ہم مومنوں کی مدد کریں۔ اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا، اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے اور وہ بادل اٹھاتی ہیں، وہ پھر ان بادلوں کو آسمان میں پھیلاتا ہے جس طرح چاہتا ہے اور انہیں ٹکڑیوں میں تقسیم کرتا ہے، پھر تو دیکھتا ہے کہ بارش کے قطرے بادل میں سے ٹپکے چلے آتے ہیں، یہ بارش جب وہ اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے برساتا ہے تو یکا یک وہ خوش و خرم ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس کے نزول سے پہلے وہ مایوس ہو رہے تھے، یعنی بارش نہیں تھی، بہت گرمی تھی اور فصلوں کو بھی پانی چاہیے تھا، وہ نا امید تھے، لیکن بارش ہوئی تو وہ خوش ہو گئے۔ دیکھو اللہ کی رحمت کے اثرات کہ مردہ پڑی ہوئی زمین کو وہ کس طرح سے زندہ کرتا ہے، یقیناً وہ مردوں کو زندگی بخشنے والا ہے، یعنی جس طرح مردہ زمین کو بارش سے زندہ کیا ہے بالکل اسی طرح قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سارے مردوں کو بھی زندہ کرے گا، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اگر ہم ایک ایسی ہوا بھیج دیں جس کے اثر سے وہ اپنی کھیتی کو زرد پائیں، یعنی کوئی بہت ہی سرد ہوا آ جائے، کوئی طوفان آ جائے، کوئی آندھی آ جائے اور ساری فصل جو ہے وہ تباہ ہو جائے، تو وہ کفر کرتے رہ جاتے ہیں، یعنی پھر وہ ناشکری کرنے لگ جاتے ہیں۔ اے نبی تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، یعنی مردے نہیں سنتے، یعنی جن کے دل مردہ ہو جاتے ہیں، ان کے ضمیر مر چکے ہوتے ہیں، وہ سننا ہی نہیں چاہتے، نہ ان بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہو جو پیٹھ پھیرے چلے جا رہے ہوں، یعنی منہ موڑ کر جا رہے ہوں، اور نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر رائے راست دکھا سکتے ہو، تم تو صرف انہی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ اللہ ہی تو ہے جس نے ضعف کی حالت سے یعنی کمزوری کی حالت سے تمہاری پیدائش کی ابتدا کی، یعنی جب تم پیدا ہوئے بہت ہی کمزور تھے، دوسروں پہ تم انحصار کرتے تھے،
پھر اس ضعف کے بعد یعنی کمزوری کے بعد تمہیں قوت بخشی، یعنی جوان ہوگے تم، مضبوط ہوگے. پھر اس قوت کے بعد تمہیں ضعیف اور بوڑھا کر دیا، یعنی پھر تم پہلے کی طرح بچے بن گئے، کمزور ہو گئے بڑھاپے میں آ کے. اور جو کچھ وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہ سب کچھ جاننے والا، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اب قیامت کا ذکر آ رہا ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ، اور جب وہ ساتھ یعنی قیامت برپا ہوگی تو مجرم قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہم ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں ٹھہرے. اس طرح وہ دنیا کی زندگی میں دھوکہ کھایا کرتے تھے. یعنی مرنے کے بعد وہ جب اٹھائے جائیں گے تو انہیں لگے گا دنیا میں بس کچھ لمحے رہ کر آئے، مگر جو علم اور ایمان سے بہرہ مند کیے گئے تھے وہ کہیں گے اللہ کے نوشتے میں تو تم روز حشر تک پڑے رہے ہو. سو یہ وہی روز حشر ہے لیکن تم جانتے نہ تھے. بس وہ دن ہوگا جس پہ ظالموں کو ان کی معذرت کوئی نفع نہ دے گی، یعنی وہ کتنے بہانے بنائیں کچھ بھی قبول نہ ہوگا، اور نہ ان سے معافی مانگنے کے لیے کہا جائے گا. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا ہے. تم خواہ کوئی نشانی لے آؤ. جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ یہی کہیں گے کہ تم باطل پر ہو. اس طرح ٹھپا لگا دیتا ہے اللہ ان لوگوں کے دلوں پر جو بے علم ہیں، یعنی علم حاصل نہ کرنے سے بھی دلوں پر مہر لگ جاتی ہے. فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخْفَنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ، بس اے نبی صبر کرو، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے. ہاں جو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، کون سا وعدہ؟ دین کے غلبے کا وعدہ، اللہ کی مدد کا وعدہ، کہ وہ سچے مخلص جو مومن ہیں ان کی مدد ضرور کرتا ہے، انہیں ضرور غلبہ عطا کرتا ہے. اور ہرگز ہلکا نہ پائیں تم کو وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے. یہاں ہمیں کہا جا رہا ہے کہ دین کی مخالفت کرنے والوں کا دباؤ ہمیں ہلکا نہ کر دے. مراد یہ ہے کہ ہم پیچھے نہ ہٹ جائیں بلکہ جمے رہیں، ڈٹے رہیں، اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں اور تن من دھن سب دین کی سربلندی پر ہم لگائیں، صبر کریں. جو بھی آزمائشیں آئیں اللہ سے تعلق مضبوط کریں، اللہ سے اچھی امید رکھیں، اللہ پر توکل کریں اور اپنی کوشش جاری رکھیں. لوگوں کی مخالفت کی پرواہ نہ کریں، صرف اللہ کو راضی رکھنے کی فکر ہونی چاہیے. الحمدللہ ہماری سورہ روم مکمل ہو گئی ہے. اب ہم سورہ لقمان کا آغاز کر رہے ہیں. اس میں حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی ہیں. 34 آیات اور 4 رکوع ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ھدی ورحمۃ للمحسنین. الف لام میم یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں، ہدایت اور رحمت نیکوکار لوگوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے رائے راست پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں. اور انسانوں ہی میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کلام دل فریب خرید کر لاتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے علم کے بغیر بھٹکا دے اور اس راستے کی دعوت کا مذاق اڑاتا ہے. ایسے لوگوں کے لیے سخت ذلیل کرنے والا عذاب ہے. اسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ بڑے گمنڈ کے ساتھ اس طرح رخ پھیر لیتا ہے گویا کہ اس نے انہیں سنا ہی نہیں، گویا کہ اس کے کان بہرے ہیں. اچھا خوشخبری سنا دو اسے ایک دردناک عذاب کی. البتہ جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں ان کے لیے نعمت بری جنتیں ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ اللہ کا پختہ وعدہ ہے، پکا وعدہ ہے اور وہ زبردست ہے، حکیم ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے. اس نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر ستونوں کے جو تم کو نظر آئیں، یعنی نظر نہیں آتے. اس نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ وہ تمہیں لے کر ڈھلک نہ جائے. اس نے ہر طرح کے جانور زمین میں پھیلا دیے اور آسمان سے پانی برسایا اور زمین میں قسم قسم کی عمدہ چیزیں اگا دیں
یہ تو ہے اللہ کی تخلیق، اب ذرا مجھے دکھاؤ ان دوسروں نے کیا پیدا کیا، یعنی تمہارے معبودوں نے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ اللہ کا شکر گزار بن جاؤ، جو کوئی شکر کرے اس کا شکر اس کے لیے ہی فائدہ مند ہے، یعنی اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، اور جو کفر کرے تو حقیقت میں اللہ بے نیاز ہے اور آپ سے آپ محمود ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ یاد کرو جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا تو اس نے کہا بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، حق یہ ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، یعنی اللہ کے حق میں کمی ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی خود تاکید کی ہے۔ اس کی ماں نے ضعف پر ضعف یعنی کمزوری پر کمزوری اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور 2 سال اس کا دودھ چھڑوانے میں لگے۔ انشکر لی ولی والدیک الی المصیر، اسی لیے ہم نے اس کو نصیحت کی کہ میرا شکر کر اور اپنے والدین کا شکر بجا لا، میری ہی طرف تجھے پلٹنا ہے۔ پارہ نمبر 21 کا دوسرا ربع سورۃ الروم کی آیت نمبر 28 سے 60 تک ہے اور سورہ لقمان کی آیت نمبر 1 سے 14 تک ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ہم نے عمل کے لیے کیا سیکھا۔ آیت نمبر 28 اور 29 شرک کی تردید پہ مثال دی جا رہی ہے کہ جب دنیا میں ایک آقا اپنے مال و متاع میں جو بھی اس کے پاس جائیداد ہے اس میں اپنے غلام کو برابر کا شریک نہیں بناتا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مشرکین کے گھڑے گئے جو معبود ہیں ان کو اپنی ملکیت میں اور اختیار میں برابر کا شریک بنا لے۔ لہٰذا ہمیں کسی صورت شرک نہیں کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 30 یکسو ہو کر ہمیں اپنا رخ اللہ کے دین کے لیے خالص کرنا چاہیے، آخرت کی کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ آیت نمبر 32 ہمیں فرقہ واریت اور ہر طرح کی گروہ بندی سے بچنا چاہیے۔ آیت نمبر 36 اور 37 ہمیں نعمتیں ملنے پر فخر و تکبر اور غرور نہیں کرنا، گمنڈ نہیں کرنا اور نہ ہی آزمائش آنے پر مایوس ہونا ہے۔ آیت نمبر 39 ہر طرح کے سود سے بچنا چاہیے۔ آیت نمبر 40 سے 43 تک اللہ سبحانہ تعالیٰ خالق، مالک اور رازق ہے، زندگی موت بھی وہی دیتا ہے، لہٰذا ہمیں اللہ کو چھوڑ کر ایسے معبود نہیں گھڑنے جنہوں نے کچھ بھی نہیں بنایا، ان میں سے کسی چیز کا وہ اختیار نہیں رکھتے۔ آیت نمبر 45 سے لے کر 53 تک ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ جو لوگ ان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیوں پر سے اندھے بہرے بن کر گزرتے ہیں انہیں کبھی ہدایت کی توفیق نہیں نصیب ہوتی، ہدایت کی توفیق نہیں ملتی۔ آیت نمبر 54 انسان کے لائف سائیکل میں کہ پہلے کمزور سا بچہ پیدا ہوا، ہر چیز کے لیے دوسروں کا محتاج، اور پھر جوان، کڑیل، طاقتور، اور پھر بڑھاپے میں بچے کی طرح کمزور، تو کہا جا رہا ہے اس لائف سائیکل میں ایک بہت بڑی نشانی ہے، اگر انسان اس پر ہی غور و فکر کرے تو کبھی بھی شرک نہ کرے اور ضرور شرک چھوڑ کر توحید کی طرف آ جائے، لہٰذا غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے۔ آیت نمبر 55 سے لے کر 60 تک قیامت کے دن کا انکار کرنے والے قیامت کے دن اللہ کو راضی کرنا چاہیں گے، جو کہ ممکن نہ ہوگا، لہٰذا آج دنیا میں ہمیں ان نشانیوں پر اور قرآن پر غور و فکر کرنا چاہیے، شعوری ایمان لانا چاہیے، اللہ کے وعدوں پر یقین رکھنا چاہیے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 2 سے لے کر 6 تک قرآن سے ہدایت اور رحمت پانے کے لیے ہمیں نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، صدقہ و خیرات کرنا ہے، آخرت پر یقین رکھنا ہے۔ آیت نمبر 7 سے لے کر 9 تک ہمیں دین کو سنجیدگی سے لینا ہے، کھیل تماشا نہیں سمجھنا، دین کو اندھا بہرا بن کر نہیں لینا، اللہ کے وعدوں پر یقین رکھنا ہے۔
آیت نمبر 10 سے لے کر 14 تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ ان آیات میں ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرنی ہے، اور شکر گزاری کرنے کے لیے ہر طرح کی شرک سے بچنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین توفیق عطا فرمائے، آمین۔